حنفی کے ہاں اگر وہ روزہ نہیں ہوگا، توڑ دے گا، روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا وہ جو سنت اعتکاف ہے وہ ختم نہیں ہوگا. نہیں. ٹھیک ہو جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک منٹ. اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف کی آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرما لی. موصوف کہہ رہے ہیں کہ روزے کے بغیر بھی اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے تو جو اعتکاف ہے وہ سنت اس کی ادا ہو جائے گی، جبکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ روزہ یہ جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے شرط ہے. اگر یہ کم از کم بہار شریعت پڑھ کر چلا جاتا اور وہاں جا کر بہار شریعت میں سے مسئلہ بتا دیتا تو کم از کم جو ہے اپنے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی تو کر سکتا، لیکن اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ بہار شریعت کو ہی پڑھ لے. لیکن میں آپ کے سامنے بہار شریعت کی بھی عبارت پیش کر رہا ہوں. بہار شریعت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک شرط ہے اور اس شرط کو پی کر کہہ رہا ہے کہ سنت ادا ہو جائے گی. تو اگر ہم فتاوی شامی دیکھیں تو فتاوی شامی میں بھی یہ عبارت موجود ہے کہ ذالک ان الصوم شرط ایضا فی الاعتکاف المسنون، کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. تو یہ تو فتاوی شامی کے اندر بھی درج ہے. اور اسی طریقے سے یہ بہار شریعت میں اگر آپ دیکھیں تو نیچے یہ موجود ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر وہ اعتکاف کرے بغیر روزے کے تو اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا بلکہ نفل ہوگا. یہ تو بات بالکل واضح طور پر موجود ہے. اتنا سری مسئلہ اور اس سری مسئلے میں اتنی سرعام ڈنڈی، اور میرے خیال میں پھر ان کو اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھوانا چاہیے. یہ نہلے پہ دہلے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک جناب والا غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے بیان کرتے ہیں. اب دوسرا ذرا دیوبندیوں کا دیکھ لیں، وہ بھی جناب والا ایک نیا چاند چڑھا رہا ہے، اس کا بھی مسئلہ سن لیں. یہ ان کا مفتی ہے جی. میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے، وہ بھی بغیر جو ہے وہ رمضان کے ہو سکتا ہے، بغیر اب یہ قبلہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو منت والا اعتکاف ہے اس میں روزے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ منت والا جو روزہ ہے، منت والا جو اعتکاف ہے اس میں بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف ہوگا ہی نہیں. تو یہ تو تمام فقہاء نے لکھا ہے. حالانکہ دیوبندیوں کی جتنی بھی ویب سائٹ ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ درج ہے. تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ٹی وی والوں کو بھی ایسے مفتی مفت کے ملے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ سامنے بٹھا کر اس طرح کے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرواتے ہیں کہ لوگ جب ان پر عمل کریں گے تو کتنے یہ خود گنہگار ہوں گے. تو اب تیسرا جو غیر مقلد ہے اس کو تو چلو یہ بہار شریعت اور دوسرے فتاوی جات دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس کو ذرا اس کی بھی ملاحظہ فرما لیں. یہ بھی جناب والا اس کے بارے میں کیا اپنی تشریحات اور توضیحات بیان کر رہے ہیں. بیمار ہے، وہ ڈاکٹروں نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا لیکن وہ بیٹھ کر اعتکاف کر سکتا ہے، تو آپ اس کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، اسے کرنے دو. روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا، اعتکاف کا انشاءاللہ ملے گا. قبلہ تو باقاعدہ طور پر بغیر روزے کے اعتکاف کو صحیح مان رہے ہیں، اور جناب والا اسی پر ان کی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے. تو قبلہ جیسے عقلی دلائل پیش کر رہے ہیں تو میں جناب والا اس کی بولتی یوں بند کروں گا حدیث کے ذریعے سے. چونکہ یہ حدیث کو مانتے ہیں تو میں دارقطنی کے حوالے سے حدیث اس کو پیش کر دیتا ہوں. تو ہمارے جو بریلویوں کے مفتی صاحب ہیں ان کے ذہن میں تو بالکل یہ حدیث آئی ہی نہیں ہے. میں حدیث پیش کرتا ہوں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعتکاف الا بصیام، کہ بغیر روزے کے اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، تو نہ کہ جو دوسرے جھگڑے فساد، یہ جو رولا گھسولا، یہ جواب نہیں ہوتا. جواب ہوتا ہے علمی. آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے تو وہ پیش کریں. تو یہ جھگڑنا جوڑنا یہ تو میرے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے. تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مولانا حضرات کر کیا رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو ایسے جہلاؤں سے اللہ رب العزت محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا